السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ طارق. ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے ایک بے چینی کی صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ایک احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور وہ احتجاج ابھی ریاست کے کچھ حصوں میں چل رہا ہے، اور جو گورنمنٹ آف AJ ہے ان کے ساتھ مذاکرات ابھی تک نہیں ہو رہے تھے. لیکن ہم نے گزشتہ دنوں کچھ خبریں سنی بھی کہ شاید مذاکرات ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے راجہ زغم افتخار ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ ایک مصالحتی یا مذاکراتی کمیٹی ہے بار کونسل کی طرف سے AJ کی بنائی گئی ہے. تو ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں تو کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہو رہے ہیں، حکومت کا سٹانس کیا ہے، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ اگر ان کی بات ہوئی ہے، ذمہ داران کے ساتھ، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور سچویشن کس طرف جا رہی ہے. کیا ہم سمجھ سکتے ہیں یہ بات کہ یا لگ رہا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں، مطالبات ہیں، وہ مذاکرات سے حل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے. سب سے پہلے تو ایڈوکیٹ صاحب آپ کے وقت کا شکریہ. بہت شکریہ. اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ چیز کلیئر کیجیے گا، خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہو رہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ آپ بھی کمیٹی کا ممبر ہیں، ایسا ہم نے سنا، ہم نے جانا، تو ہم نے کہا آپ سے بات کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ہمارا سینٹرل بار ایسوسیشن کی طرف سے شروع دن سے جب یہ ایشوز ہوئے ہیں تو ہمارا یہ سٹانس تھا کہ دونوں فریقین جو ہیں یہ مصالحت کی طرف آ جائیں، ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں. تو اس پہ ہم نے دونوں فریقین کو یہ آفر کی تھی کہ ہم اپنا فورم دیتے ہیں، جو ہم سے آپ کو خدمات چاہیے ہم پیش کرتے ہیں، لیکن یہ جو معاملات ہیں آپ ٹیبل ٹاک پہ حل کریں. اس کے بعد گورنمنٹ سے ہمارا رابطہ ہوا تو گورنمنٹ نے ہمیں پازیٹیو رسپانس دیا. انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کوئی اگر حل نکلتا ہے. اس سلسلے میں پھر بار کونسل نے ایک مذاکراتی کمیٹی 16 رکنی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ اس کو تشکیل دیا، جس میں آزاد کشمیر کے جتنے ڈسٹرکٹ بار کے صدور تھے ان پہ مشتمل تھی، اور 7 بار کونسل کے ممبران تھے، اور میں بطور کوارڈینیٹر اس کمیٹی میں شامل تھا. تو اس کے بعد ہم کل راولہ کوٹ میں گئے، وہاں جو ان کے ذمہ داران تھے ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، اور یہ ایک سلسلہ جو ہے ہم نے آگے بڑھایا. اچھا، جیسے آپ نے بتایا آپ نے کل راولہ کوٹ وزٹ کیا، آپ کے ساتھ آپ کی پوری کمیٹی کے ممبرس تھے، تو ذرا آپ وہاں سے ہو کے آئیں، سچویشن آپ نے دیکھی، آپ نے بات کی ذمہ داران کے ساتھ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی برف پگھل رہی ہے یا وہ لوگ بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ ہم ان کے پاس گئے، ہماری کافی طویل ان کے ساتھ نشست رہی، ان کی ساری باتیں ہم نے سنی، اور ہم نے تو ان سے ریکویسٹ کی، اپیل کی کہ آپ لوگ امن کی طرف آئیں، کوشش کریں کہ یہ آپ کے جتنے معاملات ہیں یہ مذاکرات پہ حل ہوں، مزید جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ ان کا کافی پازیٹیو رسپانس ہمیں ملا، اور ان کی طرف سے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو وہ کہہ رہے تھے کہ فوری طور یہ چیزیں ہماری کریں تو ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس میں 2 چیزیں ان کی بڑی اہم تھی یا مین تھی. ایک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 5 جون سے پہلے جو سٹیٹس تھا ایکشن کمیٹی کا اس کو بحال کیا جائے، اور دوسرا بھی جو ایک لاسٹ نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں اس میں کل عدم تنظیم کا بھی تھا، تو یہ گورنمنٹ واپس لے تو ہم اس کو مزید اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائیں گے. تو کتنا آپ پر امید ہیں اس چیز کو لے کے کہ جس طرح سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالے دم قرار دیا گیا گورنمنٹ آف AJ کی طرف سے اور ساری چیزیں، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ یہ نوٹیفیکیشنز واپس لے گی، یا کوئی ہو سکتا ہے بریک تھرو اس پہ کہ گورنمنٹ مذاکرات کی میز پہ آئے گی، وہ آپ کی گزارشات مانے گی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ ہم دونوں فریقین سے ابھی پہلے تو ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران سے مل کے آئے ہیں، ابھی ہم نے گورنمنٹ سے بھی ملنا ہے، ان کے نمائندگان سے بھی ملنا ہے، تو ہمیں یہ پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک بریک تھرو ملے گا، اور کوئی ایک درمیانہ حل، کیونکہ دونوں طرف سے ہمیں لچک نظر آ رہی ہے. ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی مذاکرات کے لیے ہمیں لچک نظر آئی، اور سیم اسی طرح گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئی، تو ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک بریک تھرو آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. اچھا زغم صاحب، مجھے ایک اور بات بتائیے گا، چونکہ آپ نے کل وزٹ بھی کیا، آپ نے دیکھا بھی، تو کیا وہاں پہ کوئی پبلک تھی یا آپ کی کسی سے کوئی بات چیت ہوئی ہے، یا صرف وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران تھے صرف ان کے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہوئی؟ نہیں، ہم تو ڈیفینیٹلی جب عرجہ سے اوپر ہوئے تو مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ہم وہاں دھرنے والا مقام جو ہے ان کا مین دھرنا 3-4 دھرنے لگے ہوئے تھے، تو مین دھرنے سے گزر کے گئے. پبلک وہاں کافی حد تک تھی، کافی زیادہ تھے، خواتین تھے، بچے تھے، اور ان سے ہماری بات چیت بھی ہوئی، اور ان لوگوں کو پہلے سے کہیں کنوے بھی تھا کہ یہ کہیں امن کے لیے آ رہے ہیں. تو اس پہ ان لوگوں نے ہمیں بڑا اچھا رسپانس دیا، بلکہ بہت اچھا ہمارا ویلکم کیا، اور ہر بندہ جو وہاں موجود تھا وہ یہی چاہ رہا تھا کہ پیسفلی یہ جتنے معاملات ہیں ٹیبل پہ حل ہو جانے چاہیے. اچھا، ایک اور بات مجھے بتائیے گا کہ مذاکراتی ٹیم یا کمیٹی چونکہ بار کونسل AJ کی طرف سے بنائی گئی ہے، اور اس میں آپ نے بتایا کہ 16 رکنی ہے ساری چیزیں، تو کیا گورنمنٹ آف AJ کے کل کو یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ کہے گی کہ ہم نے تو مذاکراتی ٹیم کے ساتھ کوئی وہ کیا ہی نہیں، یا ہمارے لیے ٹرسٹ وردی نہیں ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی باتیں، آپ کی ڈسکشن جو آپ
نے جو بھی گزارشات کی ہیں وہ ٹرسٹ وردی ہوں گی یا عوام اور گورنمنٹ ان دونوں پہ اعتماد کر سکے گی؟ چونکہ یہ بات آپ بھی سمجھتی ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وکلاء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یا خاص کر میں سمجھتا ہوں وکلاء کے ساتھ ساتھ یہ جو صحافی حضرات ہوتے ہیں جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے حالات آئیں تو وہاں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہم نے اپنا کردار ادا کیا. ہم نے گورنمنٹ کے سامنے بھی یہ بات رکھی, ان کے سامنے بھی. گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں گرین سگنل ملا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں. اس کے بعد یہی بات لے کے ہم ان کے پاس گئے تو ان کی طرف سے بھی ہمیں بڑی اچھی رسپانس ملا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فریقین جو سٹیک ہولڈر ہیں یہ کسی ایک بات پہ آ جائیں گے اور جلد یہ دونوں مذاکرات کی ٹیبل پہ ہوں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ دونوں یہ فریقین جو ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں, وہاں بیٹھ کے بات کریں بجائے تشدد یا اس طرف جانے کے. اچھا, ایک اور بات مجھے بتائیے گا کہ کتنا طویل ہو سکتا ہے یہ سارا عمل, کیونکہ ذرا کوششوں میں وقت لگتا ہے, آپ کو بھی یہاں سے وہاں جانا پڑتا ہے, وہاں سے یہاں آنا پڑتا ہے, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کتنا ایک ٹائم لگ سکتا ہے یا گورنمنٹ کو اپنی آپ کی بات ماننے میں یا ان لوگوں کو آپ کی بات ماننے میں, یا کیا ہو سکتا ہے, کتنی طویل ہو سکتی ہے یہ ساری اصل میں شروع کے جو ان کے معاملات ایک عرصے سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ چل رہے ہیں, تو کہیں ٹرسٹ ڈیفیشنسی تو ان کے درمیان آئی ہے. اس چیز کو بلڈ کرتے ہوئے ٹائم بھی لگ سکتا ہے, لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, بہت جلد آپ کو ایک بریک تھرو ملے گا اور یہ لوگ دونوں فریقین مجھے ٹیبل کی میز پہ آتے نظر آ رہے ہیں. اچھا, آپ چونکہ ایڈوکیٹ بھی ہیں, قانون سے آپ کا تعلق بھی ہے, جب نشستوں کی بات ہوتی ہے مہاجرین کی جس پہ ڈیڈ لاک تھا, ساری چیزیں تھیں, تو کیا لگتا ہے کہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ مان جائے گی اس چیز پہ کہ نشستیں ختم ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے, یا پھر ایکشن کمیٹی کو اس سے تھوڑا سا اسٹیپ بیک کرنا پڑے گا اس اپنے مطالبے سے؟ ابھی جب ایکشن کمیٹی سے کل بھی ہماری بات ہوئی اس سلسلے میں, تو ابھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ تو ہمارا وہی ہے, اس میں ہماری کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب یہ دونوں فریقین ٹیبل پہ آئیں گے, اس سے پہلے جو ایپیسوڈ یہ ابھی گزر چکا ہے حالیہ, اس کو بھی دونوں فریقین مد نظر رکھیں گے تو کوئی درمیانہ راستہ انشاءاللہ نکل آئے گا اور یہ معاملات ان کے حل ہو جائیں گے. اچھا, مزید گورنمنٹ سے بات آپ نے کب کرنی ہے اور کب وہ آج ہوگی؟ ہمارا کیا گورنمنٹ نے آپ پروگرام سے ہے بات کی, آپ نے واپس کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی بات ہوئی ہے جا کے ذمہ داران کے ساتھ, یا گورنمنٹ نے اس کا جواب مانگا آپ سے یا کوئی لینے کی کوشش کی ابھی تک؟ جو باتیں وہ گورنمنٹ تک پہنچ تو گئی ہیں کہ کیا کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں, لیکن ابھی باضابطہ ہم نے ہمارا شام کو ہے پروگرام کہ ہم باضابطہ ان سے ملیں گے اور ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کریں گے. چلیے, بہت شکریہ زغم صاحب آپ کے وقت کا. آپ نے بتایا کہ کس طرح سے, کیونکہ مذاکراتی عمل کے حوالے سے ابھی تک کنفیوژنس چل رہی تھی, پبلک کو بھی اس طرح سے آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, اگر ہو رہے ہیں تو کن کنڈیشنز پہ ہوں گے, کہاں پہ ہوں گے, کون قرار ہے, تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں کلیئر نہیں تھی. تو آپ نے بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور آپ نے یہ چیزیں کلیئر کر دی. بہت شکریہ. اور یہ تھے راجہ زغم افتخار ایڈوکیٹ صاحب, جو بتا رہے تھے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور گورنمنٹ آف ایجوکیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے کوششیں جو کر رہے ہیں, وہ وکلاء ہیں, وہ بار کونسل کے ممبرز ہیں, وہ بار ایسوسیشن کے لوگ ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چیزیں پیسفلی اختتام کی طرف جائیں, اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے مطالبات لے کے اپنی گورنمنٹ سے, اپنے وزراء سے, تو ان کی چیزیں پیسفلی حل ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.